الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و فکر سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو، امت مسلمہ کو، اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اکرام، آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کے بارے میں بہت سے مکتبہ فکر، عالم دین بحث و مباحث کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، جنت میں ہیں یا دوزخ میں۔ تو اس حوالے سے میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے میری تمام ناظرین اکرام سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے، اور اس کو اپنے دوستوں گروپس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، کیا تھے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں حضرت ابو طالب اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 برس کے تھے جب میرے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اور جب آپ 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت ابو مطلب بیوی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ تو آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ میں آیا، جنہوں نے آپ کی پرورش کی۔ 25 سال کی عمر میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس میں بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا، اور وہی شادی میں گئے، انہوں نے اپنے اونٹ حق پیر میں دیے۔ تو آپ کی پرورش بہت اچھے طریقے سے آپ نے کی۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ برملا یعنی کہ کھل کر اپنے عزیز و اقارب، اپنے برادران قریش، ہاشمی، سب کو کھول کر سر عام تبلیغ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ جیسے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو کفار مکہ کو بہت ہی فکر لاحق ہوئی، بہت زیادہ ذلتیں پہنچائیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ کسی نے توبہ نعوذ باللہ جادوگر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ جب بالکل ہی تنگ آ گئے، کوئی چارہ نہ چل رہا تھا، تو آپ قریش کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا، اور انہوں نے صلح پسندی کی باتیں کی، اور کہنے لگے کہ ہم صلح کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے تو بہتر ہے۔ معززین قریش
روسا ابو طالب کے پاس آئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا آواز فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ، ابو سفیان و عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ خاص آدمی جو تھے وہ ابو طالب کے پاس اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجا کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر اس کا ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو، بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب مجھ کو تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری معین و مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی ہوئی مگر جذبات سے بری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جانے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ سیرت ابن شام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266۔ اور جب کفار مکہ کو یہ پختہ یقین ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طریقہ سے تبلیغ اسلام سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر تمام کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے ہیں، تو گہز و غزہ میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ سکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ تاریک جگہ میں مسحور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے توبہ نعوذ باللہ ہمارے حوالے نہ کر دیں تو کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات نہ کرے۔ نمبر 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ یہ تحریر منصور بن اکرمہ نے لکھی اور قریش نے اپنے اس پر دستخط کر دیے تو تمام کفار نے مکہ نے بنو ہاشم کے خاندان کو ایک گھاٹی جسے شاب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا
یہ نبوت کے 7ویں سال اس گھاٹی میں بند کر دیا اور تمام طرف سے پہرا بٹھا دیا، کوئی اندر چیز نہ آنے دیتے نہ جانے دیتے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم اس ہوشربا مصائب کو جیتے رہے، اور اس سارے گھاٹی میں سب کے ساتھ حضرت ابو طالب بھی شامل تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ لیکن ابو لہب وہ چونکہ کفار تھا، کفار مکہ کا سردار تھا، ان کا ساتھی تھا، اس کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے، پرورش کرنے، ساتھ دینے کے وجہ سے ان کو بھی اس گھاٹی میں بند کیا گیا اور یہ بھی اس گھاٹی میں آ گئے۔ تو 3 سال بعد کفار مکہ میں کچھ جو رحم دل تھے، انہوں نے بغاوت کی اپنے قریش کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو گھاٹی سے باہر نکالا۔ تو اس وقت نبوت کا 10واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تو ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جان گداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تھی، اور زندگی میں ہر موڑ پر جس جانساری کے ساتھ آپ نے نصرت و دستگیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح علامہ مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بلا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے ہیں۔ جب حضرت ابو طالب قریب الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے چچا، کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یہ کہا اور آپ کی روح پرواز کر کے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرما دے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ یہ آیت نمبر 113 سورۃ توبہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے کہ بے شک اے محبوب، تم جس سے محبت کرتے ہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے۔ شورہ آیت نمبر 52 میں فرمایا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کو کوئی نفع آپ پہنچا سکتے ہیں یا پہنچایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میری وجہ سے ابو طالب کو نفع پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ تو ابو طالب وہ کیا؟ پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا، ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں تھے، اب وہ دوزخ سے باہر نکال لیے گئے ہیں، صرف ان کے پاؤں ٹخنوں تک دوزخ میں ہیں، اور وہ دوزخ کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے، لیکن وہ کم عذاب بھی اتنا سخت ہے
کہ پاؤں صرف دوزخ میں ہیں اور ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے۔